سماعت فرما لیں، مطلع حاضر کر رہے ہیں بطور خاص تو بھائی حاضر. عمل نبی کا کتاب خدا سے ملتا ہے، عمل نبی کا کتاب خدا سے ملتا ہے، عمل نبی کا کتاب خدا سے ملتا ہے، نبی کا وصف تو آل باز ملتا ہے، نبی کا وصف تو آل باز ملتا ہے. شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. علی کو چھوڑ کے واعظ خدا نہیں ملتا. دوسرا شعر بطور خاص سماعت. علی کو چھوڑ کے واعظ خدا نہیں ملتا، جو ان سے ملتا ہے بس وہ خدا سے ملتا ہے، جو ان سے ملتا ہے بس وہ خدا سے ملتا ہے. علی کا دیکھ کے کردار بعد پیغمبر، علی کا دیکھ کے کردار بعد پیغمبر، یہ دشمنوں نے کہا مصطفیٰ سے ملتا ہے، یہ دشمنوں نے کہا مصطفیٰ سے ملتا ہے، کہا یہ دشمنوں نے کہا مصطفیٰ سے ملتا ہے. یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. مزاج کے حوالے شعر بطور خاص. بہت ہے پاک مدینے کی خاک بھی لیکن، دوسرا مصرع بطور خاص سماعت. ارے بہت ہے پاک مدینے کی خاک بھی لیکن، سکون دل ہمیں خاک شبا سے ملتا ہے، سکون دل ہمیں خاک شبا سے ملتا ہے، سکون دل ہمیں خاک شبا سے ملتا ہے. شفق بھائی شعر بطور خاص دیکھیں گے. جو دیکھا اکبر مہرو کو سب یہ کہنے لگے. دوسرا شعر بطور خاص. جو دیکھا اکبر مہرو کو سب یہ کہنے لگے، ارے پسر حسین کا ہے مصطفیٰ سے ملتا ہے، پسر حسین کا ہے مصطفیٰ سے ملتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. پسر حسین کا ہے مصطفیٰ سے ملتا ہے، مثال مہرو منور ہے جون کا چہرہ. دوسرا مصرع بطور خاص سماعت فرمائیں. ارے مثال مہر منور ہے جون کا چہرہ، یہ معجزہ شاہدی کی دعا سے ملتا ہے، یہ معجزہ شاہدی کی دعا سے ملتا ہے.
شیر کی زحمت ہے اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. کیا کریں کاٹ کے پڑھ رہے ہیں, کاٹ کے پڑھ رہے ہیں. جناب فاطمہ زہرا دعائیں دیتی ہیں, جناب فاطمہ زہرا دعائیں دیتی ہے. شرف یہ شیعوں کو شاہ کی اعزاز ملتا ہے, شرف یہ شیعوں کو شاہ کی اعزاز ملتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. علی کے شیر کا صفین میں جو دیکھا جہاں, علی کے شیر کا صفین میں جو دیکھا جہاں, کہا یہ سب نے علی کی ادا سے ملتا ہے, کہا یہ سب نے علی کی ادا سے ملتا ہے. کنیز فاطمہ آخری شعر بطور خواہ, کنیز فاطمہ زہرا اسے کہا جائے, کنیز فاطمہ زہرا اسے کہا جائے کہ جس کے سر کا بھی رشتہ رضا سے ملتا ہے, کہ جس کے سر کا بھی رشتہ رضا سے ملتا ہے. جو شیر مدحت آل نبی میں کہتے ہو, رشی تمہیں یہ علی کی عطا سے ملتا ہے, رشی تمہیں یہ. بہت شکریہ رشی بنارسی صاحب, آپ بہت عمدہ کلام پڑھتے ہیں اور بہت اچھا کلام ہوتا ہے. ہمارا دل چاہتا تھا کہ آپ اور پڑھتے اور ہم لوگ اور سنتے, لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہاں ابھی 4 بجے مقامی ایک جلوس ہے نوچندی کا, اور حضرت عباس علیہ السلام کا علم برآمد ہونا ہے, اور وقت کی پابندی تھی, تھوڑا ہم وقت سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں اور ہمیں اب اس کو وقت پہ ختم کرنا ہے. حجت الاسلام والمسلمین مولانا منتظر جعفری صاحب قبلہ ابھی آئے تھے اور وہ حکم دے کے کہیں گے 10 منٹ میں یہ مجلس ختم ہونا ہے. تو میں اب آپ کے سامنے کیونکہ وقت نہیں ہے, کچھ بھی نظامت میں بھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, وقت آپ کا نہیں خرچ کرنا چاہتا, براہ راست درخواست کر رہا ہوں کہ مولانا امداد امام صاحب قبلہ جو ہمارے سماجی کارکن بھی ہیں لکھنؤ سے تشریف آئیں اور مجلس کو خطاب کریں, اور سمندر کو کوزے میں سمونے والا مرحلہ ہے اس وقت. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر سامنے صحیح گھڑی ہو جائے نا تو ممبر پہ آنے والے کو اندازہ ہو جائے گا, اس وجہ سے بھی اندازہ نہیں ہو پاتا نا. خیر, فاتحہ بسم اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین, ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. صلوات بھیجی محمد وآلہ. ظاہر سی بات ہے کہ وقت بہت کم ہے, کیونکہ یہاں کا جو مقامی جلوس ہے اور اس کا بھی ہمیں لحاظ اور احترام کرنا چاہیے کہ کسی کے پروگرام کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. عزاداری شیعہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ نظام کو صحیح رکھے, نظام الاوقات کو صحیح رکھے. عزادار کا مطلب ہے, عزادار مطلب ذمہ دار. اگر انسان
ذمہ دار نہیں ہے تو پھر عزادار نہیں ہے۔ اگر مجلس کا اعلان 11 بجے سے کہا ہے، ہم مجلس 12 بجے شروع کر رہے ہیں تو یہ عزاداری نہیں ہے۔ ہمیں ثواب تو مل جائے گا عزا کا، لیکن جو معرفت اہل بیت ہمیں حاصل کرنی ہے وہ حاصل نہیں کر سکے گی۔ آیت اللہ خمینی ایک بار کسی عالم دین کو وقت دیا اور کہا کہ ہم آپ سے حرم میں مثلاً کہ 11:55 پہ ملیں گے۔ وہ 11:55 پہ پہنچ گئے، وہ اس کے بعد نہیں آئے تو وہ واپس چلے آئے۔ بعد میں جب ان عالم دین سے ملاقات بھی کرنے آ رہے، آقا ہم گئے تھے اور آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، کہنے میں نے پورے 60 سیکنڈ آپ کا انتظار کیا لیکن آپ آئے نہیں۔ تو آدمی جب وقت کا لحاظ کرتا ہے جب جا کے جو ہے زمانے میں خمینی پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں مجلسوں کے سلسلے میں، عزاداری کے سلسلے میں یقیناً ہر عزادار، ہر ممبر پر آنے والے خطیب کا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت کا ذکر کریں، لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ اور دوسرے لوگوں کے پروگرام بھی ہیں، دوسروں لوگوں کو بھی پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا خیر وہ بات نہیں، لیکن ہم نے جس آیت کی تلاوت کی ہے کہ قرآن مجید کے سورہ غافر کی آیت ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ آج دنیا کا انسان اتنا پریشان ہے، اتنا مصیبت میں گرا ہوا ہے، دوسروں کے دروازے پہ جا کے مانگنا تو پسند کرتا ہے، لیکن جو خالق اور جو معبود یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ تم میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یہ انسان اس کے در پہ نہیں آتا ہے۔ پروردگار نے ہمیں بغیر مانگے اتنی نعمتوں کو دیا، آج ہم شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری دعا سنتا نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر پروردگار سے دعا کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ پروردگار اسے سنا نہ۔ پروردگار سنتا ہے، اگر ہمارے حالات، ہمارے ماحول اچھا ہے ہم اس سے بہکیں گے نہیں، پروردگار اسے قبول کرتا ہے۔ کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کرے اور پروردگار اسے قبول نہ کرے۔ اگر پروردگار قبول نہیں کر رہا ہے تو اس میں کمی ہماری کی طرف سے ہے، ہمارے مانگنے میں کہیں سے کمی ہے، ہمارے کردار میں کہیں سے کمی ہے کہ جو ہماری دعا اس کی بارگاہ میں نہیں پہنچ رہی ہے۔ اور آپ مسلسل دعائے کمیل پڑھتے ہیں، آج شب جمعہ آپ حضرات پڑھیں گے، دعائے کمیل میں بھی جب آپ دعائے کمیل کی ابتدا کریں گے تو امیر المومنین نے اس میں یہی کہا ہے پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعا کو تیری بارگاہ میں پہنچنے نہیں دیتے۔ یعنی انسان کے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی دعا بارگاہ پروردگار میں پہنچتی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ دعا کا سلیقہ اور طریقہ اگر ہمیں کہیں سے سیکھنا ہے تو اہل بیت کے در پر آئیں، جو ہمیں بتایا اہل بیت نے کہ کس طرح تم بارگاہ پروردگار میں آ کر اپنی دعاؤں کو دعا کرو، اپنی مشکلات کو پروردگار کی بارگاہ میں سامنے رکھو۔ چوتھے امام کو دیکھیے، پوری زندگی آپ کی دعاؤں میں گزر گئی، آج ذرا سی مصیبت ہم پہ پڑتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سی آفت ہو گئی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ گھر میں کسی جوان کا انتقال ہو جائے تو ہماری زبان سے شرک نکلنے لگتا ہے کہ ابھی مرنے کے نہیں تھے دن تھے، ابھی بچے چھوٹے تھے، پروردگار نے اٹھا لیا ہے۔ ارے جب ہمیں ایک مرنے والے کے بچے پر اتنا رحم ہے تو جو اس کا خالق ہے وہ اس کو کتنا رحم ہوگا؟ لیکن انسان کی زبان سے شرک نکلتا ہے تو یہ سماج اور معاشرہ کہتا ہے کہ دیکھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، شکوہ اور شکایت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب یہ پروردگار سے مانگتا ہے تو پروردگار بھی کہتا ہے کہ جب تم نظام کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہو تو پھر ہم سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تم ہم سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اور جب انسان کی دعا قبول نہ ہو تو انسان اپنے اعمال کو دیکھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ والدین ناراض ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زوجہ ناراض ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمسائے ناراض ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خانوادے ہم سے ناراض ہے۔ جب انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے تب بھی اس کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے، جب انسان والدین کے حقوق نہیں ادا کرتا ہے تب بھی اس کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے، جب انسان پڑوسیوں کے حقوق نہیں ادا کرتا ہے تب بھی اس کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ دعا کس طرح سے کرنا چاہیے تو شہزادی کونین کی زندگی میں آپ دیکھیے، امام حسن علیہ السلام سے مقبول ہے۔ امام حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری والدہ گرامی
رات کے وقت عبادت میں مشغول ہیں، اور عبادت کے بعد آپ دعا کرنے جب دعا کرتی ہیں تو ہمسایوں کے لیے دعا کر رہی ہیں، پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہی ہیں، پوری رات گزر گئی لیکن شہزادی کونین نے کوئی دعا اپنے لیے نہیں کی۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، اے مادر گرامی، پوری رات گزر گئی، آپ نے دوسروں کے لیے تو دعا کی لیکن اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ کہا، اے بیٹا حسن، ان کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ یہ شہزادی کونین ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب تم بارگاہ پروردگار میں آؤ تو پہلے اپنے بھائیوں کے لیے مانگو، پہلے اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگو، پہلے اپنے خاندان والوں کے لیے مانگو۔ جب تم سب کے لیے مانگو گے تو خدا یہ کہے گا، ارے یہ بندہ ہو کے جب سب کا خیال رکھ رہا ہے تو ہم خدا ہو کے اس کا خیال کیوں نہ رکھیں؟ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو یہ انسان اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کے بعد دعا نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب انسان جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، انسان کو معرفت حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ جو آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے جس میں 54 دعائیں ہیں، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 12 میں امام سجاد ارشاد فرما رہے ہیں، پروردگار 3 چیزیں ہمیں تیری بارگاہ میں دعا نہیں کرنے دیتی۔ اگر ہم دعا نہیں کر رہے ہیں تو امام اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں بارگاہ پروردگار میں دعا نہیں کرنے دیتی۔ کون وہ 3 چیزیں ہیں؟ کہ پروردگار پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ جو امر تو نے میرے اوپر لازم قرار دیے ہیں ہم ان میں کوتاہی اور سستی قرار دینا، یعنی پروردگار عالم کو جو عمل ہم سے کرانا ہے ہم ان سے دور بھاگیں۔ نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، والدین کی اطاعت کا حکم دیا، زوجہ کے حقوق کا حکم دیا، اگر ہم ان سے کوتاہی اور سستی کر رہے ہیں ان سب تمام عبادتوں سے تو ہم سے توفیق دعا سلب ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری امام کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جن کو تو نے منع کیا ہے ان کی طرف تیزی سے بڑھنا۔ آج آپ دیکھیے کہیں پر اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو انسان تیزی سے چلا جائے گا، مجلس کا اعلان ہوتا رہے کوئی نہیں آئے گا، لیکن 2 جوان باہر میدان میں ابھی گالیاں بکنا شروع کریں پورا محلہ نکل آتا ہے۔ تو پروردگار کو نہیں پسند ہے کہ کوئی انسان شر کرے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر جو کام تجھے نہیں پسند ہے ہم ان کی طرف تیزی سے بڑھ جاتے ہیں، جو کام تجھے پسند ہے ہم ان کی طرف دیر سے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو دعا کرنے سے روکتی۔ تیسری چیز کہ پروردگار جو تو نے ہم کو نعمتیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا نہیں کرنا۔ پروردگار کہ اگر ہمیں نعمتیں دے رہا ہے تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ان نعمتوں کو شکریہ ادا کرنا۔ اور سب سے بڑی جو ہمیں نعمت ملی ہے وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اگر ہم ساری زندگی بھی پروردگار کا شکریہ اس بات پہ ادا کریں کہ ایک ایسے گھرانے میں ہمیں پیدا کیا کہ جہاں اہل بیت جیسے ہمیں رہبر ملے ہیں، تو ساری زندگی بھی شکریہ ادا کریں تو کم ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دعا کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ وہ اہل بیت تمام اختیارات تھے لیکن انہوں نے پروردگار کے سامنے آ کر دعا مانگی، ہمیں بتانے کے لیے کہ جب تم بارگاہ پروردگار میں آؤ تو کس طرح سے آؤ، کس طرح سے دعا مانگو۔ اور یہی آپ شہزادی کونین کی زندگی دیکھیے کہ پوری زندگی شہزادی کی عبادت میں گزری ہے۔ آپ ایک وقت میں تمام کام انجام دے رہی ہیں، بچوں کی پرورش بھی کرتی تھیں، چکی بھی پیس رہی ہیں، آیات قرآنی کی تلاوت بھی کر رہی ہیں، نماز بھی پڑھ رہی ہیں۔ اور جب آخری وقت آتا ہے، آپ مسلسل مصائب سن رہے ہیں کل سے، تو آخری وقت جب آیا شہزادی کا تو شہزادی نے جناب اسما سے کیا کہا، اے اسما ہم حجرے میں جا رہے ہیں اور تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، جب تک کہ ہماری عبادت کی آوازیں آتی رہیں سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے، اور جب آواز عبادت آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے گزر گئی۔ ہاں عزیزان محترم، ایک جناب فاطمہ نے جناب اسما سے یہ کہہ کے کہا کہ ہم جا رہے ہیں حجرے میں، لیکن اسما جب میرے بچے آئیں تو انہیں پہلے کھانا کھلانا۔ ہاں جناب فاطمہ حجرے میں گئی، عبادت کر رہی ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آواز تسبیح و تحلیل بند ہوتی ہے، جناب اسما سمجھ گئی کہ ہاں جو ہے وہ رسول کی بیٹی نہ رہی۔ ارے بابا کو روتے روتے زہرا گزر گئی، گل پڑ گیا،
गया कि बिन्ते पैगंबर गुजर गई, गुल पड़ गया कि बिन्ते पैगंबर गुजर गई, फाखों का रंज सह के हुजूरे पिदर गई, महबूब किबरिया की अजादार मर गई। 18वें बरस ने ये आफत दिखाई है, आले नबी को चरख ने लूटा दोहाई है। हाँ अजीजों, वसीयत थी कि जब हसनैन आए तो उन्हें पहले खाना खिला देना। अरे सिब्तैन घर में आए जो बेताब व बेकरार, अस्मा से पूछने लगे अम्मा का हाल जार, वो बोली नींद आ गई है शुक्र किरदिगार, पहले खाना पहले खा लो भूखे हो मैं निसार, वो बोले चैन देगा जमाना तो खाएंगे, अम्मा अगर खिलाएगी खाना तो खाएंगे। हाँ अजीजों, जनाब अस्मा ने जब ये सुना कि बच्चे ये कह रहे हैं जब तक कि अम्मा खाना ना खिलाएगी अरे हम खाना ना खाएंगे, अरे ये सुन के बेकरार हुई वो जिगर फिगार, चादर जमीन पर फेंक के चिल्लाई बार बार, अरे बच्चे हैं इन्हें सब्र दे ऐ मेरे किरदिगार, अरे बच्चे हैं सब्र इन्हें दे ऐ मेरे किरदिगार। अब वो खिलाने वाली कहाँ, तुम पे मैं निसार, प्यारो तुम्हारी पालने वाली गुजर गई, अरे खाओगे किसके हाथ से अम्मा तो मर गई, खाओगे किसके हाथ से अम्मा तो मर गई। अरे फिर तो अली के घर में क़यामत बपा हुई, फिर तो अली के घर में क़यामत बपा हुई, ताज़ा बला में आले नबी मुब्तला हुई, मातम पे मातम और अज़ा पर अज़ा हुई, गुलता नबी पाक पे ज़हरा फिदा हुई, गुलता नबी पाक पे ज़हरा फिदा हुई। सब रो रहे थे बिन्ते जनाबे खदीर को, बच्चों को होश था न जनाबे अमीर को, शेरे खुदा अरे मुस्तर मगमूम एक तरफ, सर पीटती थी ज़ैनब कुलसूम एक तरफ, अरे दिल को तो पकड़े थे सैयद मसमूम एक तरफ, बिस्मिल ते खाक पर शह मजलूम एक तरफ, बिस्मिल ते खाक पर शह मजलूम एक तरफ। हैदर करीब आए तो ये हैदर करीब आए तो एक खत नजर पड़ा, तड़पे कुछ इस तरह के अमामा उतर पड़ा, अरे उसमें वसीयतें लिखी थी, ए अली अरे मेरी शहादत के बाद आप ही मुझे गुस्ल दिएगा, आप ही मुझे कफन पहनाइएगा, ए अली रात की तारीकी में मुझे दफन किएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हज़रात से गुजारिश है कि अभी जो नौचंदी का लम यहाँ से निकलता है, इमाम बाड़ा आगा नजफ़ अली साहब के में तशरीफ़ ले चलें आप वहाँ से अभी फ़ौरन ही। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वाले जद्दिका व अबीक वाले उम्मिका व अख़ीक जमीअन शहुदाए कलबरा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या ग़रीबल ग़ुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मुइनुज़ ज़ुअफ़ा वल फ़क़रा, अस्सलाम वालेकुम या शम्स शमूस, अस्सलाम वालेकुम या अनीस अन्नुफ़ूस, अस्सलाम वालेकुम या सुल्तान अरब वल अजम या अबुल हसन अली इब्न मूसी रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहिब अल असर व ज़मान अल अमान अल अमान, अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल क़ुरान, अस्सलाम वालेकुम या मज़हर अल ईमान, अस्सलाम वालेकुम या इमाम अल इंस वल जान, अस्सलाम वालेकुम या इमाम ज़माना हादा जल्लल्लाहु ताला फ़रजक व सल्लल्लाहु ताला मख़रजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत उम्दा मजलिस, पूरा समय मजलिस इसी को कहते ही हो।